سید حضرت کے برادری اصغر مولانا حسن رضا بریلوی رحمہ اللہ ایک کلام چند اشعار پیش نظر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے مدحانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو جنت کے باغ اس کے لیے اسے یاد کر پڑھ لیجیے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحانے اہل بیت
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی عز و شان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بڑے بدرہان اہل بیت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت و احترام دلائے جملہ حاضرین و سامعین، آج 9 محرم الحرام شریف ہے
دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید چوں ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس وچ اللہ تعالی نے مومنین دے نال ایک تجارت کا ذکر فرمایا ہے، اور مومنین دے نال کیتے گئے ایک سودے کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ دے وچ ذکر فرمایا ہے۔ ایک گل یاد رکھنا ہو کہ جتنا بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ کسی دا مقام تے مرتبہ زیادہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنیاں ہی اس کے آزمائشاں بھی زیادہ آن گیاں۔ حدیث پاک دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب تو زیادہ آزمائشاں اور امتحانات اور مصیبتاں کنہ لوگاں تے ہوندیاں نے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ آزمائشاں اللہ کے نبیوں تے ہوندیاں نے۔ اللہ دے نبی چونکہ تمام انساناں دے وچوں تمام مخلوق دے وچوں زیادہ عزت و شان والے نے اور زیادہ مقام مرتبے والے نے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ آزمائشاں بھی انہاں نفوس قدسیہ دتی ہوندیاں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے وچوں آزمائش کا نازل ہونا اور پھر اس کے ثابت قدم رہنا، ایک مومن کے واسطے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مومن بندے دے درجات کو بلند فرماندا ہے، اور مومن بندہ اس کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب پا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت اطہار دے اوپر جو آزمائش آئی اور جو امتحانات آئے اور جو مصیبتاں نازل ہوئیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والیاں نے اس پہ استقامت اختیار فرمائی اور ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اطہار کو تمام جہان والیاں دے وچ اونچا فرما دیتا۔ بزرگ ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے مسئلے کو سمجھاتے ہیں، جس طرح کہ اج کل واقعہ کربلا کو بیان کیتا جاتا ہے کہ جہدے وچ بے صبری کا درس دیتا جاتا ہے، اور جس دے وچ اہل بیت اطہار کی بہت توہین کی جاتی ہے۔ بزرگاں مثال دیتی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پہلوان کشتی دے واسطے میدان دے وچ اتردا ہے اور اس میدان دے وچ کشتی لڑدیاں اس نو اپنے مخالف دی طرفوں چوٹاں لگ جاندیاں نے، کچھ زخم آندے نے، لیکن بالآخر وہ اپنی کشتی جیت جاندا ہے، اپنی لڑائی جیت جاندا ہے، اپنے مقصد نو پا جاندا ہے۔ تو ہر کوئی اس نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اس نو شاباش دیندا ہے، اس دا حوصلہ وداندا ہے۔ کوئی بے وقوف ہی ہوے گا کہ جیڑا اس دی جیتنوں اور اس دی اس بہادری نو بیان کرن دی بجائے اور اس تے اس نو داد دین دی بجائے بار بار یہ دہرائے کہ یار ویکھے نہ بھاویں تو جیت گیا لیکن ویکھ تیرے بازو تے چوٹ لگ گئی ہے، ویکھ تیری لت تے چوٹ لگ گئی ہے، ویکھ تیرا کی حشر ہویا ہے، اور اس تے وہ واویلا کرنا شروع کر دے، رونا پیٹنا شروع کر دے کہ دیکھو جی سارے پہلوان بڑے زخم آئے نے،
تو یقیناً ہر صاحب شعور بندہ اس کو بے وقوف سمجھے گا کہ یار پانے زخم آئے میں، پانے جتنا مشکل وقت آیا ہے، پانے جتنی بھی آزمائش میدان دے وچ آئیے، لیکن بالآخر میدان فتح کر کے آیا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا دے میدان دے وچ اترے نے، 72 تن شہید ہو گئے نے، اللہ اکبر و کبیرہ، بڑے زخم آئے، بالآخر میرے امام علی مقام آپ کا سر انور تان دے نال جدا کر دیتا گیا۔ یقیناً بہت بڑا سانحہ سی، بہت بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ عالم نے شاید ہی کوئی اتنا بڑا واقعہ ویکھیا ہے، شاید ہی کدھر اتنا ظلم ہوتا ویکھیا ہے، لیکن میرے امام علی مقام کا جو مقصد سی، آپ کی جو فکر سی، آپ کی جو سوچ سی، جو آپ امت کو دینا چاہتے سن، میرے امام علی مقام اس امت تک پہنچان وچ کامیاب رہے۔ جو آپ کا مقصد سی، آپ نے اس مقصد کو پورا کیتا، جو آپ کا مشن سی، آپ نے اس مشن کو پورا کیتا، اور یزیدی بظاہر فتح کا جشن منا رہے سن، لیکن قیامت تک واسطے یزیدی بھی تو یزیدیت بھی ہار گئی، اور قیامت تک واسطے میرے حسین بھی جیت گئے نے، اور جڑا امام حسین کی حسینیت والا کردار اپنائے گا، اللہ انہوں بھی میدان میں فتح کا فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں، میں یہ دسنا چاہنا، یہ فیصلہ آج دا نہیں، یہ فیصلہ 1400 سال پہلے دا نہیں، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ازل کو فرما دیتا ہے، اور وہ فیصلہ کی ہے۔ ایک میری گل یاد رکھ لو، میں یہ کہنا بلکہ یہ سوال پوچھنا چاہنا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بیان کیتا ہے کہ یقیناً آپ کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جو واقعات پیش آئے، ایسا واقعہ شاید ہی تاریخ عالم نے کدھر ویکھیا ہے، اور ایسی ظلم کی داستان شاید ہی کدھر پڑھن بھی چاہتی ہوئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں پوچھنا چاہنا کہ میرے تواڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اس دنیا کو جانا اے بڑا سانحہ ہے، یا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جانا اے بڑا سانحہ ہے۔ یقیناً ہر مومن نہیں آکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا کو جانا ایک بڑا سانحہ ہے، ایسا بڑا سانحہ ہے کہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں اگر سانو اجازت ہوندی سوگ منانے دی، غم منانے دی، مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اسی حضور تو بعد اتنا روندے کہ اسی اپنی اکھاں دا پانی خشک کر لینا سی، اکھاں دا پانی خشک کر لینا سی، اتنا بڑا واقعہ۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا کو پردہ فرمانا ایک بڑا سانحہ ہے۔ ایتھے پھر ساتھ یاد رکھنا چاہیے گا نا کہ جنوں جو بھی شان ملی ہے، چاہے اہل بیت اطہار کی ہستی ہے کوئی، چاہے صحابہ کرام کے وچوں کوئی ہستی ہے، ہر ایک نو جو بھی شان، جو بھی مقام، جو بھی عظمت ملی ہے، وہ آمینہ دے لال دے صدقے نال ملی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تسی اندازہ کرو، قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ نے فرمایا اسی نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ کی بارگاہ دے وچ عاجزانہ عرض کرنے مولا اسی تیرا قرآن پڑھیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، لیکن مولا قرآن پورا پڑھیا، قرآن پاک دے وچ انج دے لفظ تیرے محبوب دے بارے کتنے نظر نہیں آئے کہ تو قرآن پاک دے وچ فرمایا ہوئے اے محبوبہ تانوں اسی اپنا محبوب بنا لیا۔ مولا اے تے تیرا محبوب ہے، احادیث قدسیہ موجود نے کہ جنہاں دے وچ گل واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوبہ جے تانوں نہ بنانا ہوندا تے کائنات دی کوئی شے نہیں سی بنانی۔ پتہ یہ لگتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تے آمینہ دے لال دے صدقے بنایا، حضرت نوح بنے نے تے انہاں دے
صدقے زمین و آسمان بنے تے میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام دے صدقے بنے نے مولا لیکن حضرت ابراہیم دے بارے تے فرماوے کہ انہاں نوں اسی اپنا خلیل بنا لیا اپنے محبوب دے بارے جنہاں دے صدقے پوری کائنات بنائی آ انج دا کوئی لفظ تو قرآن دے وچ بیان نہیں کیتا تو یقیناً اللہ کا قرآن کہنا ہے کہ جب تمہیں کسی گل کی سمجھ نہ آئے تو کسی علم والے کو پوچھ لیا کرو کسی علم والے کو پوچھ لیا کرو ایویں ہی عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو وہ تمہیں یہ نہیں کہ مدینے کی بجائے ہو یہ نہ ہو کہ کدھر جناب علی وہ شیطان والے پاسے لے جاون ایویں عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو کسی گل کی نہ سمجھ آئے پوچھ لیا کرو علم والے کو جب علم والے کو پوچھا دسو جی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی جتنی کائنات کے سارے تو بنایا ہے تے اپنے محبوب دے صدقے تے اللہ نے محبوب دے بارے تے نہیں فرمایا کہ محبوبہ اسی تانوں اپنا محبوب بنا لیا ہے اپنا حبیب بنا لیا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا ہے ابراہیم تو اسی اپنا خلیل بنا لیا ہے وجہ کی ہے تو علم والے نے جواب دیتا انہاں کہ چلیا اللہ دا قرآن پڑھ اللہ نے اے نال ہی اگے دی گل فرمائی اللہ تعالیٰ نے یہ نال بھی اگے دی گل ارشاد فرمائی پوچھا جی کیڑی فرمایا پڑھ قرآن اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اونچی بولو سبحان اللہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اللہ دا قرآن کہندا ہے محبوبہ تسی انہاں نوں کہہ دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں دسیا کہ اسی ابراہیم تانوں اسی اپنا خلیل اپنا دوست بنا لے لیکن محبوبہ تسی انہاں دس دیو کہ جیڑا بھی میری محمد دی اتباع تے پیروی کرے گا جیڑا میرے نقش قدم اختیار کرے گا میری تعلیمات دی پیروی کرے گا میرے آنکھیں لگے گا میرا حکم منے گا او حضرت ابراہیم نو تے اللہ نے نبی نو اپنا خلیل بنایا سی جیڑا امام الانبیاء دا تابعدار بن جاوے گا اللہ امام الانبیاء دے تابعدار نو اپنا محبوب بنا لے گا تو حضور دا تابعدار بن جا اوتھے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم تو انو اپنا خلیل بنایا لیکن تو میرے نبی دا اگر تابعدار بن جائے گا تو اسی تینوں پہ کہنے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ کیسا مرتبہ تے کیسی شان ہے آقا علیہ السلام کی نسبت دا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تسی فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اور میری پیروی کرو جے رب نال محبت کرتے جے پیار کرتے جے یحببکم اللہ اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے تو معلوم ہوا جی مجھے شان عظمت مقام ملیا ہے وہ امام الانبیاء دے صدقے نال ملیا ہے آقا علیہ السلام دی نسبت دی وجہ نال ملیا ہے تو میرے بھائیو امام حسین پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہون یا مولا علی سرکار ہون یا سیدہ فاطمہ الزہرا آپ ہون یا امام حسن مجتبی ہون یا حضرت ابو بکر ہون یا حضرت عمر ہون یا حضرت عثمان ہون یا حضرت بلال ہون یا حضرت ابو ہریرہ ہون یا حضرت سلیمان فارسی ہون جو بھی ہوئے داتا علی اجمیری ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے جو بھی ہوئے جنہوں جو بھی مقام ملیا ہے آقا علیہ السلام کے نسبت دا صدقہ اللہ نے باؤ یقیناً آقا علیہ السلام کا جانا اس دنیا تو یہ بڑا سانحہ ہے آقا علیہ السلام کی آپ نے وصال دے آپ نے وصال کو بعد جو صحابہ کرام نے کیتا وہی حضرت امام حسین پاک سرکار نے بارے عمل رکھنا چاہیے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کی کرنا چاہیے اور جو اسلام کی تعلیمات کے نیچے ہرگز نہیں کہ ہر سال تسی بہن پایا کرو اور ہر سال اپنا چہرہ تے سینہ پٹیا کرو اسلام کی تعلیمات کے نیچے کسی پاسے نہیں لگتا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی ہے جس کی شہادت ہوئی ظلم نہیں ہوئی ظالمان نے ظلم ہی کیتا ہے حضرت عمر کی شہادت ہوئی تے ظلم نہیں ہوئی حضرت مولا علی سرکار کی شہادت بھی ہوئی ہے جی لیکن انہاں کے بعد اہل بیت اطہار نے کسی فرد نے کدے بھی جناب علی ناصر نہ پٹے نہ بہن پائے نے نہ ویلا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو میں صرف یہ دسنا چاہنا ہاں کہ مومنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن پاک دے وچ ازلا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے